بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور ایک آڈیو شیئر کی جا رہی ہے جو اس ٹائٹل کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے اپنے بعض متنازع اور اختلافی بیانات سے رجوع اور معذرت۔ ویڈیو بھی یہی ہے اور اسی ویڈیو کی آڈیو بنا دی گئی ہے اور اس کو خوب شیئر کیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سلمان ندوی صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے رجوع کر لیا تھا، لیکن کاش کہ بات صحیح ہوتی۔ سارے حضرات اس بات کے منتظر تھے کہ مولانا انتقال سے پہلے جو ہے وہ اپنے جو بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، کاش کہ ان تمام باتوں سے وہ رجوع کر لیتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت پرانی ویڈیو ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی مجھے ایک تحریر اپنے دوستوں، بزرگوں، محبین اور محبوبین اس کلس ہے تو یہ وہ ویڈیو ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چینل ہے اس پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا تھا 2020 میں۔ اب اگر ابھی کا یہ رجوع نامہ ہے اور ابھی کی گفتگو ہے اور انتقال سے پہلے کی گفتگو ہے تو 2020 میں کیسے اس کو اپلوڈ کر دیا گیا، اور ہمارے عزیز ہیں جس میں وہ عیسیٰ منصوری اور دوسرے حضرات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ والی جو گفتگو ہے در حقیقت یہ بہت پرانی گفتگو ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا ہو۔ اولاً تو اس گفتگو میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں نے حضرت امیر ماوردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کر رکھی ہے ان باتوں سے میں رجوع کر رہا ہوں، اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر رجوع بھی تھا تو رجوع کا مطلب ظاہر ہے یہی تو ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی بات نہیں آئے گی۔ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس طرح کی بات پھر بعد میں نہ آتی، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ ان کے ابھی کے جو تازہ بیانات ہیں، آپ یہ سلمان ندوی صاحب کا آفیشیل چینل ہے، کئی چینل ہیں سلمان ندوی صاحب کے، لیکن اس چینل پر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ آفیشیل چینل ہے سلمان ندوی صاحب کا۔ تو اگر آپ اسی کو دیکھیں گے تو اگر صرف آپ ان کی 3 مہینے کی پہلے ویڈیو دیکھیں گے، اس کا ٹائٹل ہے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مجرم جس نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا، اور اندر اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رکھی ہے۔ تو صرف 3 مہینے پہلے کا یہ بیان ہے، اور تھوڑا سا نیچے اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 11 مہینے پہلے کا یہ بیان ہے۔ اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون انہوں نے کہا ہے، اور اس پر دلائل بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت اور موضوع روایتیں سناتے ہیں اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عام طور سے جو روایتیں بیان کیا کرتے ہیں بالکل موضوع اور من گھڑت ہوتی ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہیں اور اس کی سند تو بالکل صحیح ہے، فلاں محدث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بالکل صریح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو 11 مہینے پہلے کا یہ بیان ہے، اپلوڈ کیا گیا ہے، اور اس پر آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیں گے، وہاں بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں مل جائیں گی۔ ان کا جو آفیشیل چینل ہے تلاش کرنے پر بہت سی چیزیں آپ کو اس طرح کی مل جائیں گی، اور خود اس چینل پر آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ تو آخری وقت تک وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے رہے، وہ بدترین قسم کی جو ہے گستاخی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ تھا ان کی رجوع کا اصل تو 2019 میں اور 2020 میں انہوں نے بعض تحریریں لکھی، اس لیے کہ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، تو حضرت نے ان کو توجہ دلائی تھی۔ ایک خط تھا، جیسے مثال کے طور پر یہ خط حضرت نے ان کو لکھا تھا، اس وقت وہ دارالعلوم کے استاد بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس خط کے اندر اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں یہی باتیں لکھی گئی تھی کہ یہ ان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ یہ خط لکھا جا رہا ہے، آپ اس مسئلے کی سنگینی پر غور کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مسلک وہی ہے جو جمہور اہل سنت کا مسلک ہے، اور ندوہ اس مسلک سے الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ اپنے کسی کارکن کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جمہور اہل سنت کے مسلک کے خلاف عمل کرے۔ آپ اپنے ان خیالات اور قابل اعتراض نظریات سے مکمل رجوع کریں اور اس کی نشر و اشاعت سے مکمل طور پر اجتناب کریں، اور اس سے رجوع کا عوامی طور پر اظہار کریں۔ یہ کہا گیا ہے عوامی طور پر جو ہے اظہار کیا جائے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی طرف سے بات آئی کہ آخری وقت میں جو ہے انہوں نے بعض گھر والوں کے کہنے پر اس طرح کے بیانات جو ہے کرنا بند کر دیے تھے۔ اصل وہ بیمار ہو گئے تھے چونکہ، تو آخری وقت میں انہوں نے بیانات ہی کرنا اصل چھوڑ دیا تھا، تو ان کے کوئی بیانات نہیں آ رہے تھے۔ وہ جو ویڈیوز وغیرہ ان کی شیئر کی گئی ہیں بعد، وہ پرانی ویڈیوز تھی۔ تو لیکن اس میں بھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو فرمایا ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، بلکہ یہ تھا کہ
ان باتوں کو بیان کرنا جو ہے موقوف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. تو اصل تو یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف سے وضاحت آ جائے ان کی کہ بھئی انہوں نے سلمان ندوی صاحب نے ان تمام باتوں سے جو ہے رجوع کر لیا تھا، اور آئندہ نہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی بات آئے گی. اور چونکہ سلمان ندوی صاحب کی تحریروں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو گستاخیاں انہوں نے کی، اتنی بدترین گستاخیاں ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ بھی ہمت نہیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی. تو ان کتابوں کو جو ہے آگ لگا دی جائے، جتنی بھی ویڈیوز ہیں سلمان ندوی صاحب کی ان سب کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیا جائے جو ان مسائل سے متعلق ہیں، اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر کوئی سلمان ندوی صاحب کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والی یا اور کسی صحابہ کی جس میں تنقیص یا توہین ہو رہی ہے اس کو شیئر کرتا ہے تو ہم اس پر سخت کارروائی کریں گے، اور بالکل یہ سلسلہ جو ہے موقوف کر دیا جائے تو بس رجوع بھی ہو جائے گا. اور جو ہے جس طریقے سے وہ پہلے سلمان ندوی صاحب امت کی نگاہ میں محترم اور معزز تھے، بالکل دوبارہ سے اسی طرح ٹھہریں گے اور سارے حضرات جو ہیں ان کی تعریف و توصیف کریں گے. تو بہرحال اس کے جواب میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جواب میں یہ تحریر لکھی تھی جس میں انہی باتوں کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے میں رجوع کر رہا ہوں اور میرا مسلک بھی وہی ہے، تمام باتوں سے میں رجوع کرتا ہوں، یہ لکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک تحریر انہوں نے 2019 میں جو ہے شائع کرائی تھی، اس میں ان باتوں کو لکھا گیا تھا کہ میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے قلبی سکون کے لیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں معمول کی اطمینان بخش فضا کے لیے، طلباء میں بے چینی اور انتشار ختم کرنے کے لیے، اور معاند حکومت کے شبخون سے ندوے کو بچانے کے لیے اپنے ضمیر اور دل و دماغ کو کچلتے ہوئے الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان پر یقین رکھتے ہوئے اپنے تمام اختلافات مولانا رابع حسنی صاحب سے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. میں ان سے ان حالات میں 100% اتفاق کا اظہار کرتا ہوں، اور جو چاہے مجھ سے کہلوائے، میں ان کے احترام اور موجودہ حالات کے تناظر میں وہی کہتا ہوں جو کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہاں میں درخواست کرتا ہوں کہ کل محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین سے یہ کہہ دیں گے کہ میں نے سلمان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے نظریات کو ترک کر دیں. یعنی میں ترک تو کر رہا ہوں اس وقت، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ جو ہے ان حضرات کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میں نے جو ہے سلمان کو جو ہے مجبور کیا تھا یہ سب کرنے پر. بس میری اتنی درخواست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر فاروق، علی مرتضیٰ، ان حضرات کی عمریں 63 سال کی ہوئی ہیں، میری عمر ان سے 2 سال زیادہ ہو گئی ہے، آخری پیغام کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اے اللہ انجام بخیر فرما. تو یہ تحریر لکھی تھی، اس میں رجوع کر لیا تھا، لیکن یہ 2019 کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انتہائی خطرناک ان کے جو ہے بیانات آتے ہیں. یہاں تک کہ جب ان کے حوالے سے فتویٰ آیا تھا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یا اور بعض فتاویٰ آئے تو دارالعلوم کے مفتیان کرام پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے بہت گھٹیا زبان استعمال کی تھی، اور یہاں تک کہا تھا دارالعلوم کے مفتیان کرام کو یہ تو ولد الحرام ہے، اتنی گھٹیا قسم کی وہ زبان استعمال کیا کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ جو ان کے متعلقین ہیں اور جو خاندان کے لوگ ہیں، بچے ہیں ان سب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ بھئی ہم ان تمام خلافات سے جو ہے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور سلمان ندوی صاحب کی جو صحیح کتابیں ہیں بس انہی کی اشاعت کریں گے، ان کے جو صحیح بیانات ہیں بس انہی کی ترویج و اشاعت ہوا کرے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو.